پھر صاحب مشاہدے میں آیا کہ کالا لباس سے تن کیا جاتا ہے محرم کے ان خاص ایام میں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کالے لباس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اس کی حد تک کی جاتی ہے کہ اچھا لباس نہیں ہے، اور چونکہ فلاں مکتب کے ساتھ منسوب ہو گیا اس لیے اس کو ترک کرنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس بھی کالوں میں سے آتا ہے۔ آپ کا امامہ دیکھ لیں وہ بھی کالا تھا، آپ کی زلف مبارک دیکھیں وہ بھی کالی تھی، پھر آپ غلاف کعبہ کی طرف جائیں تو اگر اس کالے رنگ میں کوئی ایسی قباحت ہوتی تو پھر غلاف کعبہ کو سفید رنگ کا کر دیا جاتا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ سفید تھا اور آپ نے ترغیب دی کہ اسی کو زیب تن کیا جائے، تو یقیناً وہ یہ بھی ترغیب دیتے کہ پھر غلاف کعبہ کو بھی سفید کیا جائے۔ آل ٹو آل جو ڈسائسو اتھارٹی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ڈائریکٹ اللہ کی زبانی نہیں آیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آیا۔ تو اگر آپ نے غلاف کعبہ کو کالا رکھا، جو حجرہ اسود ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہے، یہ سارے معاملات اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالے رنگ میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ رنگوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی محرم کے خاص ایام میں کالا لباس زیب تن کرتا ہے، اور وہ یا کوئی کالی پٹی پہن کے سامنے آتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے پہنی ہے، تو میں نے اس لیے پہنی ہے کہ میرا لباس سفید ہے، لیکن پٹی کالی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ میں غم کے دنوں میں ہوں۔ یہ جب ہماری اپنی کوئی تحریک ہوتی ہے، بجلی کے بل زیادہ آ جائیں، ہم سیاہ پٹیاں باندھ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر پینشن نہ بڑھائی جا رہی ہو تو پھر بھی لوگ سیاہ پٹیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی اور ملک کی تحریک کا معاملہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، یعنی کہ عام لوگوں کے مسئلے مسائل کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا سکتا ہے، لیکن جب بات نواسہ رسول کی ہو تو پھر آپ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ نہیں منا سکتے۔ تو یہ اگر کوئی طبقہ، کوئی فرقہ یا کوئی لوگ اگر اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں اور اس کے لیے وہ کالی پٹی کا استعمال کرتے ہیں، کالے لباس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لباس کو پہننے میں، اس پٹی کو سامنے لانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔